الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام کے اندر آپ کے سامنے جس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا وہ ہے فریضہ حج کے اندر توحید کے مظاہر۔ حج کے جو ایام ہیں، اس کے جو مہینے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو کہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے منہا 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کے درمیان تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو یہ جو مہینے ہیں جن کا تعلق دین اسلام کے اندر عبادات سے گہرا ہے، وہ آخر کون سے مہینے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا، جن کی تعداد 12 بتائی گئی ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے، احترام والے، ان کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور حدیثوں میں بھی ان مہینوں کا ذکر آیا ہے، بڑے بڑے واقعات، عبادتیں ان مہینوں سے متعلق ہیں۔ یہ عربی مہینے جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ختم ہو جاتا ہے، جو کہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ ابھی 11واں مہینہ چل رہا ہے، ذی القعدہ۔ آپ دیکھیں کہ عموماً مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مہینے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور حدیثوں میں جن کا 12 ذکر آیا ہوا، حج ہو، عمرہ ہو، روزہ ہو، نماز ہو، ساری عبادتیں، دین کے اعمال، وہ مہینوں سے اور قمری تاریخوں سے متعلق ہیں، گہرا تعلق ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ ان سے نابلد ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ 12 مہینے، اس کی کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، لیکن انگریزی مہینہ پوچھیں گے تو ہر ایک کو یاد ہوگا۔ 12 مہینہ وہ ایک سانس میں آپ کو بتا دے گا، کون سی تاریخ چل رہی وہ بھی بتا دے گا۔ لیکن جو عربی مہینہ ہے، جو دینی مہینہ ہے، اس کے بارے میں اتنی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ان میں 4 مہینے جو کہ 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں، حرمت والے ہیں، انہی میں حج کے مہینے بھی ہیں۔ 3 مہینے جو کہ ابھی ذی القعدہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ آئے گا، پھر اس کے بعد محرم کا جو مہینہ ہوگا۔ یہ 3 مہینے کنٹینیو ہیں، لگاتار۔ تو حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں یہ 3 لگاتار ہیں۔ اس کے علاوہ بیچ میں ایک مہینہ رجب ہے جو کہ 7واں مہینہ ہے، وہ رجب ہے، اس کو ملا کر کے کل 4 مہینے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کی ہے، یہ 4 مہینوں کی جو حرمت کی بات
اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ثلاثۃ سرد و واحد فرد، 3 پے در پہ لگاتار ہے، اور پھر اس کا نام اللہ کے رسول نے بتایا، پھر اس کے بعد ایک تنہا ہے، اکیلا ہے، یعنی رجب کا مہینہ جو کہ دور ہے۔ تو یہ 4 مہینے قابل احترام ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اور دیکھیں گے آپ کہ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کی حرمت پائی جاتی تھی، لوگ خیال کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کے ہاں جو لڑائیاں آپس میں چلتی تھی، جیسے یہ مہینے شروع ہوتے تھے وہ لڑائی بند کر دیتے تھے، سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا اس میں لڑائیاں کرتے تھے، لیکن ان مہینوں میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی ان کی حرمت آج بھی باقی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینے آئیں تو اس میں ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، اس میں کسی کا احترام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان مہینوں کی فضیلت کے طور پر اللہ نے، یعنی ان کا جو ہے زیادہ احترام ہونا، جیسے بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، بہت سارے دینی اعمال ہوتے ہیں، ان کی جو ہے خصوصی فضیلت ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے یہ مہینہ جب آئے تو آدمی جو روزے کی حالت میں ہو وہ کسی کو گالی نہ دے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اس کو صرف اتنا کہتے ہیں میں روزے دار ہوں، مطلب اس مہینے کا احترام کرنا، اس میں کسی سے گالی گلوچ نہیں کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرا مہینہ ہو تو سب جائز ہو جائے گا۔ تو اس مہینے کی ایک خاص فضیلت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو اہم فریضہ ہم انجام دے رہے ہیں روزہ کا اور جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں، کیونکہ گناہوں سے، برائیوں سے کیا ہوتا ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ نیکیاں جو ہیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو نیکیاں جو کرتے ہیں ان کی حفاظت بھی کرنا، یہ نہیں کہ جو نیکیاں کر رہے ہیں ہمیں فکر نہیں ہے، تو نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت اہم ہے۔ جس طریقے سے آدمی دنیا میں کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، تب وہ بچتی ہے، پیسے محفوظ رہتے ہیں اور بعد میں کام آتے ہیں۔ لیکن آدمی کماتا ہے اگر حفاظت نہیں کرتا ہے پیسے کی تو پھر اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی ویلو نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف جو ہے کماتا ہے، دوسری طرف اڑاتا ہے ادھر ادھر، اس کو جو حفاظت سے نہیں رکھتا ہے یا محفوظ نہیں کر پاتا ہے، سیو نہیں کر پاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم نیکیاں جو ہے کما رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کی اگر حفاظت نہیں کر رہے ہیں، حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کو ضائع ہونے سے بچا لے جائیں۔ تو نیکیوں کو تباہ کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم ان سے نہیں بچیں گے تو ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو مہینے میں بتا رہا تھا کہ یہ حج کے مہینے جو ابھی چل رہے ہیں، یہ ذی القعدہ یہ پہلا مہینہ، اس کے بعد جو ہے ذی الحجہ ہے، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ، یہ حج کے مہینے۔ آپ دیکھیں گے میرا جو موضوع ہے، عنوان ہے توحید کے مظاہر۔ ویسے تو آپ دیکھیں گے تمام عبادات میں توحید کا مظاہر ہے۔ عبادات کا مقصد یہ ہے کہ وہ کس کے لیے، خالص اللہ کے لیے، صرف ایک اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ عبادت کا کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے بھی کرے اور دوسرے کے لیے بھی کرے، وہ شرک ہو جائے گا۔ معمولی چیز قسم کھانا عبادت ہے، اگر اللہ کی قسم کھا رہے ساتھ میں غیر اللہ کی بھی کھا رہے تو یہ شرک ہے۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، ذبیحہ کرنا، قربانی کرنا صرف اللہ کے لیے، اگر ہم دوسروں کے نام پہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے، شرک ہے، توحید نہیں ہے۔ تو اس کے اندر قربانی بھی پائی جاتی ہے۔ حج کے اندر اب ایک مسلمان جاتا ہے حج کرنے کے لیے، بیت اللہ جاتا ہے، مکہ جاتا ہے اور تلبیہ پکارتے ہوئے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے دربار میں آ رہے ہیں صرف تیری عبادت کرنے، صرف تیرے لیے قربانی کرنے، اور پتہ چلتا ہے جب واپس آتا ہے تو سیدھا مزاروں پہ جاتا ہے، کسی بابا کے ڈھیر پہ جاتا ہے، استھان پہ جاتا ہے، وہاں بھی قربانی کر رہا ہے، وہاں بھی ذبیحہ کر رہا ہے، مرغا کاٹ رہا ہے، بکرا ذبح کر رہا ہے۔ تو کہاں گئی اس کی توحید؟ وہاں تو وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے آئیں اور خالص تیری عبادت کرنے کے لیے آئیں، اور پھر واپس آتا ہے تو غیر اللہ کے بھی مزار پہ جاتا ہے، غیر اللہ کی قبروں پہ جاتا ہے،
جو انسان مر چکا ہے اس سے جو ہے امیدیں لگاتا، اس سے وابستہ رکھتا ہے، بہت ساری چیزیں، اولاد تک مانگتا ہے، بہت ساری چیزیں مانگتا ہے، استغاثہ کرتا ہے مصیبت اور پریشانی میں، چھوٹی چھوٹی پریشانی میں، اگر پاؤں میں ٹھوکر بھی معمولی لگ جائے تو بھی وہاں اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے، غیر اللہ یاد آتا ہے، یا علی یا حسین یا عبد القادر فلانے ڈھمکانے کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی معمولی مصیبت پر بھی وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ کہاں ہے توحید؟ حالانکہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے، مکہ کے اندر کفار مکہ، تمام مشرکین عرب، ان کی حالت تھی کیا تھی؟ وہ بھی مصیبت میں پھنستے تھے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، وہ مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، ان کی کشتی جب بھنور میں پھنستی تھی تو صرف اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کپتان کہتا تھا صرف اللہ کو پکارو وہی بچائے گا، اور تمہارے یہ ولی پیر بزرگ جو بنا رکھے ہو وہ نہیں کام آئیں گے اس وقت، ان کو صرف چڑھاوا چڑھانا، بس وہ صرف چڑھاوا چڑھانے کے لیے ہیں، چادر چڑھانے کے لیے ہیں، اس وقت صرف اللہ کام آئے گا۔ تو وہ لوگ صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور یہ چیز قرآن میں موجود ہے کہ جب وہ لوگ بھنور میں پھنستے تھے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل جو کہ بعد میں اسلام لائے، ابو جہل کے لڑکے جو تھے، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا خون حلال کر دیا تھا کہ یہ اگر خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کے رہیں تب بھی ان کو بخشا نہ جائے، کیونکہ انہوں نے مکہ کے اندر مسلمانوں کو بہت ستایا تھا، بہت زیادہ ستایا تھا۔ تو وہ ایسے مجرم تھے، وانٹڈ، موسٹ وانٹڈ تھے کہ وہ کسی بھی حال میں معاف کرنے کے لائق نہیں تھے۔ حالانکہ اس وقت جو ہے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا، پہلے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ کچھ روایتیں ہیں کہ وہاں جو ہے مکہ والے، قریش کے بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی اس وقت تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مار دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ایسے اس طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ آزاد۔ اس طرح کی کوئی روایت صحیح ہوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی؟ اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی معاف کیا ہوا تھا۔ ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے ان کو پہلے ہی پروانہ دے دیا تھا، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی مکہ میں تھے، حضرت عباس وہ لے کر کے آئے تھے ابو سفیان، اور ان کو لے کر کے آئے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے رسول مر الزہران میں جب ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ کے رسول مکہ سے پہلے ہی وہاں لے کر کے آئے، اور اس کے بعد کہا کہ اب ابو سفیان اب اس وقت جو ہے کوئی جو ہے چارہ نہیں ہے۔ تو وہ بہرحال ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ڈال دیا اور وہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پہلے ان کو پروانہ دے دیا کہ جاؤ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، اعلان کر دینا عام معافی کا، اور تمہارے گھر میں اگر کوئی داخل ہو جائے تمہارا گھر دارالامن ہے، تمہارے گھر میں کوئی داخل ہو جائے تو امن سے رہے گا، خانہ کعبہ میں کوئی آ جائے تو امن سے رہے گا، جو اپنے گھر میں کوئی تالا لگا کے بیٹھ جائے، بند کر کے اپنا گھر بیٹھ جائے، وہ امن سے رہے گا۔ پہلے ہی تو آپ نے پروانہ دے دیا، اعلان کر کے آپ نے پہلے بتا دیا، ابھی مکہ میں داخل بھی نہیں ہوئے اور پہلے ہی بتا دیا۔ ابو سفیان مسلمان ہو کے گئے اور جا کر کے مکہ میں اعلان کر دیا کہ بھی اپنے اپنے گھروں کو بند کر لو، خانہ کعبہ میں جو چلے جائے اپنے گھر کو بند کر کے جو چلے گھر میں بیٹھ جائے، اور میرے گھر میں جو چلے آئے سب کو امن ہے۔ تو امن کا اعلان تو پہلے ہی ہو گیا، تو پھر یہ جو ہے مشرکین مکہ کو، سرداروں کو، مکہ والوں کو اکٹھا کر کے کہنے کا کیا معنی ہے؟ تو وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میں بتا رہا تھا اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں، وہ موسٹ وانٹڈ میں سے تھے، کسی کو چند لوگ تھے، 5-6 لوگ تھے، ان کو جو ہے کسی حال میں معاف نہیں کرنا تھا، تو ان میں سے 2-3 لوگ پکڑے گئے اور باقی ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، وہ بھی حبشہ کی طرف، افریقہ کی طرف بھاگ کے چلے گئے۔ وہ کشتی پر سوار ہوئے افریقہ جانے کے لیے، تو کشتی میں اندر جب گئے تو کپتان نے یہی اعلان کیا کہ اس وقت جو ہے کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے، سب لوگ صرف اللہ کو پکارو، رب العالمین کو پکارو، وہی بچائے گا۔ چنانچہ سب لوگ اللہ کو پکارنے لگے، دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو انہوں نے کہا، اکرمہ نے کہا اپنے دل میں، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا
کہ ہم تو اسی کے لیے بھاگ رہے تھے، اور اللہ کے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تو اسی کی ہمیں دعوت دیتے کہ صرف اللہ کو پکارو ہر حال میں، چاہے مصیبت میں ہو یا مصیبت میں نہ ہو، ہر وقت اللہ کو پکارو، اسی کی عبادت کرو۔ ہم لوگ اسی سے تو بھاگ رہے تھے، اور اسی بنیاد پر ہم ان کی مخالفت کر رہے تھے، ان سے دشمنی کر رہے تھے، اور زندگی بھر ہم ان سے لڑے۔ اور آج یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی خالی صرف اللہ ہی تعالیٰ بچائے گا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب اللہ ہی مصیبت میں بچانے والا ہے تو دوسرے کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگ نادان تھے کہ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، جو بچا نہیں سکتا ہمیں مصیبت میں، ہم اس کی کیوں عبادت کریں؟ ان کے دل میں ایمان بیٹھ گیا وہاں پہ، اور انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمیں نجات دے دیا اس مصیبت سے تو ہم سیدھا جو ہے محمد کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ وہ جیسے باہر نکلے وہ فوراً واپس مدینہ کا انہوں نے رخ کر لیا، مدینہ کا رخ کر لیا۔ اور اتفاق سے ان کی بیوی جو ام جمیل جو پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، وہ اسلام لا چکی تھی، وہ ان کی تلاش میں نکلی تھی، اور ان سے ملاقات ہو گئی اور دونوں مدینہ گئے، اور وہاں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا اور وہ اسلام لائے۔ یہ توحید جو ہے یہ ایک مومن کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ اور حج کے اندر آپ دیکھیں گے حج کیوں واجب ہے، کیوں یہ فرض ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو عمرہ کو صرف اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کے لیے صرف پورا کرو۔ حج عمرہ مانے کیا ہوتا ہے؟ حج کا مطلب زیارت کرنا، زیارت کرنے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کی زیارت کے لیے آدمی سفر کر کے جائے سوائے خانہ کعبہ کے، اور کوئی ایسی کوئی مسجد نہیں ہے بیت اللہ کے، مسجد حرام کے سوا، مسجد نبوی کے سوا اور مسجد اقصیٰ کے سوا کہ وہاں اجر و ثواب کی نیت سے آدمی جائے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور خانہ کعبہ کے علاوہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسا کوئی گھر نہیں جس کا آدمی طواف کرے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے حج اور عمرہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ خالص توحید ہے۔ توحید کی بنیاد پر تمام انبیاء اور رسول کو بھیجا گیا۔ جب جب انسانوں کے اندر شرک پیدا ہوا، گمراہی اور بدعقیدگی آئی، لوگ توحید کے راستے سے بھٹکے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسولوں کو بھیجا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو توحید کی طرف لائے، کیونکہ انسان کی تخلیق ہی اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کی اطاعت اور بندگی کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیدا ہی کیا ہے اس کائنات کے اندر انسانوں کو تاکہ اس کی عبادت کی جائے، خالص اس کی عبادت، یہی توحید فی العبادہ ہے۔ یعنی عبادت، ساری عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، اسی عبادت کی خاطر۔ اور جب جب اس مقصد سے انسان بھٹکا ہے، اپنی تخلیق کے مقصد سے جب بھٹکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ مبشرین ومنذرین، لوگ ایک امت تھے یعنی توحید پر قائم تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ لوگ ایک امت تھے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ توحید پر قائم تھے، لیکن جب ان کے اندر شرک پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، حضرت آدم اس سے پہلے کئی ہزار سال پہلے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا، لوگ بھٹک گئے، توحید سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرنے لگے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے اور ان کو 950 برس تک تبلیغ کیا، ان کو دین کی طرف بلایا، اللہ کی صرف عبادت کی طرف بلایا۔ لوگ بھٹکے ہوئے تھے، چند لوگ ایمان لائے اور آپ کا دور ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد بہت سارے رسول آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، بہت سارے رسول آئے، سب نے توحید کی طرف دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیں تو اس میں صرف توحید نظر آئے گا۔ اس وقت جہاں آپ پیدا ہوئے تھے صرف اور صرف بتوں کو پوجا جاتا تھا۔ آپ کا گھر، آپ کے والد بت پرست تھے، بت کو بناتے بھی تھے اپنے ہاتھ سے اور بتوں کو بیچتے بھی تھے، بت پرستی کے ساتھ بت فروشی بھی کرتے تھے۔
اپنے ہاتھ سے بناتے بھی تھے۔ آپ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو بتوں کو، اور اپنی ہاتھ سے بنا کر کے جو نہ کھاتے نہ پیتے اور جو نہ کچھ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسی چیز کو خود ہی بناتے ہو اور پھر اس کی پرستش کرتے ہو، یہ کہاں کی عقل ہے؟ اس طریقے سے وہ دلیل دے کر کے، عقلی دلیل دے کر کے سمجھاتے تھے اپنے والد سے، لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے۔ اور اس وقت کا جو حاکم تھا اس سے بھی آپ نے جو مناظرہ اور بحث کیا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں بھی توحید آپ سمجھا رہے تھے۔ آپ جو اس کی جو حکومت اور اقتدار چھیننے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ نے کبھی جو ہے حکومت اور اقتدار سے لڑائی نہیں کی ہے، حاکم وقت سے آپ نے دعوت دی ہے، توحید کی طرف بلایا، چاہے گھر میں ہو یا قوم کو ہو یا پھر حکام وقت کو، سب کو آپ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ شرک اور بت پرستی جو اس وقت عام تھی عراق کے اندر، اس سے آپ نے روکا اور اس کے خلاف آپ نے لڑائی کی، یہاں تک کہ آپ نے بتوں کو بھی توڑا، جس کے پاداش میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو آپ کی جو ساری لڑائی تھی یہ نہیں کہ آپ جو حکومت کے خلاف، اسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، حکومت کے خلاف آپ جو ہے کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، ایسا اور ویسا، یہ سب پروپیگنڈا ہے ان لوگوں کا۔ جو لوگ صرف اقتدار اور حکومت کے چکر میں رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا پورا محور جو ہے، ان کی پوری داستان اور خلاصہ ان کی زندگی کا صرف جو ہے حکومت اور حاکم کہ کیسے حاصل کیا جائے بس۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو محور تھا وہ کفر اور شرک، بت پرستی سے لڑنا تھا، اس کے لیے آپ نے کام کیا زندگی بھر۔ آپ کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ آپ نے بتوں کو توڑا تھا، بتوں کو توڑا۔ بت پرستی عام تھی اس وقت، آپ بیزار تھے، اپنے گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں، قوم والوں کو سمجھا رہے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حاکمی وقت سے آپ نے مناظرہ کیا، جو اپنے آپ کو رب ثابت کرتا تھا، اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ مانتا تھا، اللہ تصور کرتا تھا، اس کے خلاف آپ نے شرک اور اس کے خلاف جو وہ عقیدہ رکھتا تھا بت پرستی کا، شرک کا، آپ نے مقابلہ کیا، مناظرہ کیا اس پہ، یہاں تک کہ وہ ناکام ہو گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اسی کے بارے میں آپ نے کہا میرا رب پورب سے جو ہے سورج نکالتا، تم پچھم سے نکال کر کے دکھا دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، آپ نے فرمایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپ نے یہ مناظرہ کیا تھا، آپ نے حکومت اور کرسی کے لیے مناظرہ نہیں کیا تھا، اور اسی شرک اور بت پرستی سے بیزاری ہی کی بنیاد پر آپ نے بتوں کو توڑا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ آپ نے سب کچھ برداشت کیا، اور جب ناکام اور جب لوگ نہیں مانے آپ کی بات کو، آپ نے وہاں سے ہجرت کیا، آپ فلسطین گئے، مصر گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے مکہ گئے۔ حضرت ہاجرہ کو اور ان کے لڑکے کو، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حج کے لیے نشانی مانے جاتے ہیں اور ان کی سنت کی یادگار ہوتی ہے، حج کے اندر ان کی زندگی توحید سے عبارت ہے۔ انہوں نے زندگی بھر شرک اور بت پرستی کے خلاف لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے۔ ایک حاجی جب حج کے لیے نیت کرتا ہے تو کون سی نیت کرتا ہے؟ اللہم لبیک حجۃ وعمرۃ لا ریاء ولا سمعہ۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے حج کی نیت کر رہے ہیں، تیرے دربار میں ہم حاضر ہونے والے ہیں حج کے ارادے سے، نیت کے ارادے سے، اس میں کوئی ریاکاری اور ریا نمود نہیں ہونا۔ ہم ریاکاری کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اور تیرے دربار میں ہم خالص حاضر ہونے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ تیری بڑائی کریں اور جو ہے تیری عبادت کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، حنفاء، تمام باطل چیزوں سے کٹ کر کے، باطل معبودوں سے جدا ہو کر کے، کٹ کر کے صرف اللہ کی طرف آ جائیں، یعنی صرف توحید کی طرف آ جائیں۔ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، نماز کا قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی تو مضبوط دین ہے۔
یعنی یہ توحید، عقیدہ، نماز، روزہ، یہی دین ہے۔ یہ آیتیں کس کو نہیں یاد ہیں؟ سورہ بینہ کی، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی دین ہے۔ اور آپ سنیں ڈاکٹر اسرار، لوگ روز روزہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور شادی بیاہ کے رسم کرتے ہیں، اس کو جو ہے دین سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مروجہ مذہب ہے۔ اس طرح کا مذہب، اس طرح کی دین کی چیزیں تو ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ اس طرح کے کام تو عیسائی بھی کرتے ہیں، اس طرح کے کام تو یہودی بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، فلانے ڈھمکانے کرتے ہیں، تو ویسے ہی مسلمان بھی کرتے ہیں۔ اور جو اصلی دین ہے اس کو کوئی نہیں کر رہا ہے۔ کون سا دین ہے بھائی ان کے یہاں؟ اگر یہ دین نہیں ہے، توحید، عقیدہ صاف صاف کہتے ہیں، یہ عقائد، یہ نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں، قربانی اور کیا کیا جو سب کر رہے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں، اور یہ اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں دین کے نام پہ کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں مروجہ مذہب ہے۔ یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر دھرم میں پایا جاتا ہے۔ اور جو اصل دین ہے اس کو کوئی نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں قائم کر رہا ہے۔ بھائی ان کے یہاں پتہ نہیں کون سا اصل دین ہے۔ ان کی اصل دین کون سا ہے؟ رافضیوں والا، شیعوں والا ہے، خمینی والا ہے، جس کے جو ہے، جس کے دین کو انہوں نے زندگی بھر پرچار کیا، اس کی تعریفیں کی ہیں۔ آپ سنیں گے تو حیران ہوگے کیسا وہ بیانیہ اور کیسا ٹرینڈ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور دین جو اصلی دین ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ اگر حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، توحید، عقیدہ یہ سب دین نہیں ہے تو پھر کیا دین کا نام ہے بھائی؟ اسی کو تو دین کہا گیا۔ بھائی دین کا کتنے ارکان ہے؟ دین اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ یہ 5 ارکان ہے۔ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہی سب ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ سب جو ہیں ایمان کے ارکان ہیں۔ تو یہ سب عقائد ہو گئے۔ اور اسلام کے جو ارکان ہیں یہ سب جو ہے اعمال ہو گئے، جو روزہ، نماز، یہی دین ہے۔ اب اس کے علاوہ ان کے یہاں الگ دین ہے۔ وہ کون سا دین ہے؟ وہ بغاوت کر کے اپنی حکومت قائم کرنا، یہ دین ہے۔ یعنی انہوں نے حکومت قائم کرنے کو اصل دین کہا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو دین، اصلی دین ہے، اس سے لوگ بھٹک جائیں، اس سے دور ہو جائیں۔ آدمی روزہ نماز پڑھے نہ پڑھے، حج زکوٰۃ دے یا نہ دے، وہ کیا کرے؟ وہ کوشش کرے کہ ہمیں جو موجودہ حکومت ہے اس کو اکھاڑ پھینکنا، انقلاب لانے کی کوشش کرے۔ اسی کے لیے وہ زندگی بھر کوشش کرتے ہیں اور انقلاب لانے کے چکر میں مر جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں، یا تو جو ہے جیل میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہی ان کا دیکھا گیا۔ اور اصلی دین ہے جس پر عمل کرنا چاہیے، اس سے جو ہے بھٹک جاتے ہیں، کوسوں دور رہتے ہیں زندگی بھر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سب اسلام کے کام ہیں۔ آخر میں اس کو ظاہر کیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سارے کام جو ہیں مسلمانوں کے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جینا مرنا، یہ سب جو ہے اگر اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کا کام ہے، اسلام کا کام ہے یہ۔ تو حج اور عمرہ یہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ چنانچہ نیت کے وقت کبھی کبھی اللہ کے رسول کہتے تھے لا ریا ولا سمع، اللہم لبیک حجۃ لا ریا ولا سمع۔ تو نیت ہی خالص ہو۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت ہی کرتے وقت اگر آدمی سوچے وہاں سے جب میں واپس آؤں گا تو پھر فلاں مزار پہ جاؤں گا، صحیح سالم اگر واپس آ گیا تو میں یہ نظر مانوں گا فلاں بابا کے لیے، فلاں پیر کے لیے، تو یہ شرک ہو گیا۔ اس کی نیت ہی میں شرک پائی گئی۔ ورنہ نیت کے اندر خالص ہونا چاہیے، توحید پایا جانا چاہیے، جیسا کہ اسلام کے اندر حکم ہے۔ اس کے بعد آدمی احرام باندھتا ہے، ایک احرام، ایک کلر کا، سارے لوگ دکھتے ہیں ایک احرام میں۔ توحید کا ایک مظہر ہے کہ کیسے اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ ایک لباس میں آ کر کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ایک لباس میں عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور تلبیہ پکارتے ہیں۔
تلبیہ کو تو ایک حدیث میں احل بالتوحید، توحید کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ پورا تلبیہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر توحید کے مظاہر جھلکتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تین چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں تیری عبادت کے لیے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ساری بادشاہت تیرے لیے ہے، اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ انسان اقرار کرتا ہے، اور جب تک حج کرتا ہے تب تک یہ اقرار کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، تب سے یہ تلبیہ پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ تلبیہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم جو ہے اس کے دربار میں حاضر ہیں اور تیری عبادت کے لیے ہم خالص آ رہے ہیں، تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وہ پورے حج کے دوران احرام باندھتے سے لے کر کے حج کرنے تک وہ یہ وعدہ اللہ سے کرتا ہے، بار بار پکارتا ہے، پتہ نہیں کتنے بار کہتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ساتھ شریک نہیں کریں گے، کسی کو، صرف تیری عبادت کریں گے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر کتنا اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں غیر اللہ سے بھی لوگ مدد مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، بلکہ بعض ایسے مزار بنا لیے ہیں، کہتے ہیں وہاں جاؤ تو حج کے برابر ہو جاتا ہے ثواب۔ یعنی یہ لوگ مزار پر ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، باقاعدہ ثواب کی نیت سے وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ سجدے بھی کرتے ہیں اور تعظیمی سجدہ کہہ کر کے اس کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ تو سجدہ بھی جائز قرار دے رہے ہیں تعظیمی کے نام سے۔ ایسے جو ہے مشرکین، ایسے بدعتی باقاعدہ مناظرہ کر رہے ہیں اور قبروں پر سجدہ کرنے کو جائز قرار دے رہے ہیں، اس کو تعظیمی سجدہ، کہ فرشتوں نے بھی تو سجدہ کیا تھا حضرت آدم کو، ایسا اور ویسا۔ دین اسلام کے اندر کوئی سجدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر جائز ہوتا مطلب نہیں جائز ہے، حرام ہے، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے، تو سجدہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو وہاں سے واپس آئیں گے سجدہ کر کے بیت اللہ کے اندر، اور اس کے بعد جائیں گے قبروں پر سجدہ کرنے کے لیے، طواف کر کے وہاں آئیں گے، قبروں کا طواف کریں گے، تو کہاں توحید چلا گیا؟ حج جو ہے یہ توحید خالص کا نام ہے، کہ اس کے اندر جو عبادت ہوتی ہے وہ اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے حج کرنے آئے ہیں اور تیری ہی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے اندر جتنے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ سب جو ہے توحید پر مبنی ہے۔ انسان جاتا ہے خانہ کعبہ کی طواف کرتا ہے، طواف صرف بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اس کے اندر یہ اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس کا طواف کرنا جائز ہو سوائے خانہ کعبہ کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ وہاں پر ایک پتھر ہے جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، ایک کالا پتھر ہے، وہ حدیث کے مطابق جنت سے اتارا گیا ہے، اس کو آدمی چومتا ہے، چومنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا چومنا جو ہے عبادت ہے، اس سے جو ہے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی پتھر ہے؟ کوئی پتھر نہیں ہے سوائے اس کے، وہ ایک عبادت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا تھا، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو، تم سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، لیکن میں نے نبی کو دیکھا ہے، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک قبلک فاقبل، اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا ہے تم کو چومتے، اس لیے میں چوم رہا ہوں، یعنی عبادت سمجھ کر کے۔ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم سے جو ہے کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، تو عبادت سمجھ کر کے اس کو چوما جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو چیز حکم دیا گیا ہے جس چیز کے کرنے کا، اس کو کرنا یہی عبادت ہے۔ طواف کے بعد آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، ان دونوں رکعتوں کے اندر حکم ہے اخلاص اور کافرون کی تلاوت کرو، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون، پہلی رکعت میں سورہ اخلاص سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ تو سورہ اخلاص اور کافرون پڑھنے کی کیوں تاکید کی گئی ہے؟
ان دونوں صورتوں کا آپ مفہوم پڑھیں، ترجمہ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ توحید ہے، پوری صورت اخلاص ہے۔ اس کا اخلاص نام ہی ہے اسی لیے کیونکہ توحید خالص پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کی اس میں تعریف کی گئی ہے کہ اس کی ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور وحدانیت کہتے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی چیز کو خاص کرنا اور دوسروں کے لیے انکار کرنا۔ تو سورہ اخلاص کے اندر شروع میں اللہ کی ذات کے لیے ساری چیزوں کو خاص کیا گیا ہے، اور آخر میں جو ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، آخر میں انکار کیا گیا ہے۔ اور یہی چیز سورہ کافرون میں ہے کہ ہم جو ہے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کافر جس کی عبادت کرتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، اور ہم جس کی عبادت تیری خالص کر کے کرتے ہیں اس طریقے سے وہ نہیں عبادت کر سکتے ہیں۔ ان کا دین ان کے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو اس میں بھی کفر اور شرک سے برات کا اظہار ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کیا گیا ہے۔ یہی چیز سورہ اخلاص کے اندر ہے، یہی چیز سورہ کافرون کے اندر ہے، اور یہی معنی کلمہ توحید کا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے جو ہے ساری چیزوں سے برات کا اظہار ہے، جتنے معبودان باطلہ ہیں ان سب سے برات کا اظہار ہے، اور اس کے بعد ساری عبادت کو اللہ کے لیے الا اللہ کے لیے خاص کیا گیا ہے، اللہ کے لیے خالص کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری باتیں ہیں۔ تو طواف ہے، طواف کے بعد صحیح ہے، آدمی صحیح کرتا ہے صفا مروہ کے درمیان، اس میں کس چیز کی یاد ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو وہاں پر دوڑ رہی تھی پانی کے واسطے، پانی کی تلاش کر رہی تھی، خانہ کعبہ کے پاس اپنے لڑکے کو بٹھا کر کے صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ جا کر کے دیکھ رہی ہیں، کبھی ادھر جا کے دیکھتی ہیں صفا پر، کبھی مروہ پر جا کر کے دیکھتی ہیں کہ کہیں کوئی پانی دکھ جائے، لانے والا کوئی آدمی دکھ جائے، نہیں پاتی۔ لڑکا تڑپ رہا ہے اور وہ دوڑ رہی ہیں ادھر ادھر، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر آتی ہیں، کہ اچانک ان کی نظر پڑتی ہے اپنے بیٹے پہ، اور وہاں پر دیکھتی ہیں پانی بہہ رہا ہے، پانی ابال کھا رہا ہے۔ وہ فوراً واپس آتی ہیں اور اس کو روکنے لگتی ہیں زمزم کہہ کر کے، تو اس کا نام زمزم پڑ جاتا ہے۔ یہ اسی کی یاد ہے۔ آپ ان کا واقعہ تصور کریں ذہن میں کہ وہ کیسے وہاں پر رک گئی، کس وجہ سے رک گئی؟ صرف اللہ کے بھروسے۔ حضرت ابراہیم جب انہیں وہاں پر چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی نہیں ہے، ایسی سرزمین میں، ایسے بے آب و گیا سرزمین میں جہاں پر کوئی انسان بھی نہیں رہتا، کوئی چرند پرند بھی نہیں رہتا، یہاں کوئی چیز نہیں ہے، ایسی جگہ آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ 2-3 مرتبہ پوچھ رہی ہیں، کوئی جواب نہیں۔ آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر وہ کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا یقین ان کا، اللہ پر ان کا بھروسہ تھا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ جائیے، اگر اللہ نے ہم حکم دیا ہے آپ کو کہ ہمیں اس شیرخوار بچے کے ساتھ یہاں چھوڑ دیں، تو آپ جائیے، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہاں پر پانی نکلا، اور اس کے بعد وہاں دھیرے دھیرے آبادی بڑھ گئی۔ تو یہ جو ہے ان کا کامل بھروسہ تھا اللہ رب العالمین پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے حج کرنے کے لیے صفا اور مروہ پر، تو وہاں پر صفا پر چڑھتے ہی خانہ کعبہ کی طرف آپ نے دیکھا اور توحید والا جملہ پڑھا، وہ دعا جو مشہور ہے، اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ جو توحید کی دعا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کیا گیا ہے، اور جتنی بھی معبودان باطلہ ہیں اور شرک اور بدعات اور خرافات سے اپنی برات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو رب العالمین مانا گیا ہے، اور ساری بادشاہت کو اس کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے میدان میں وہاں پر جب حاجی لوگ جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے واسطے جو دعا پڑھنا سب سے اہم ہے، اور تمام انبیاء جو پڑھتے رہے اور میں بھی وہی پڑھتا ہوں، وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر۔
اسی دعا کو وہاں بھی اللہ کے رسول نے پڑھا جس کے اندر توحید عبادت پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ساری عبادتوں کو خاص کرنا۔ تو آپ دیکھیں گے حج کے موقع پر چاہے رمی جمرات ہو، یعنی شیطان کو کنکری مارنا، تو یہ کس لیے؟ وہ شیطان جو گمراہ کرتا ہے، انسانوں کی گمراہی کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی خالص عبادت سے پھرنے والے نہیں ہیں، شرک اور بدعات میں مبتلا ہونے والے ہم نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو اللہ کا حکم تھا، اس کی جو مرضی تھی، اس کی مرضی اور حکم کے مطابق جو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو بیچ میں شیطان آ رہا تھا ان کو بھٹکانے کے لیے، تو آپ ان کو پتھر مار رہے تھے اور بھگا رہے تھے کہ اللہ کی مرضی اور جو حکم ہے وہ میں کر کے رہوں گا۔ تو یہ انسان آج بھی وعدہ کرتا ہے وہاں پر پتھر مارنے کے اندر، کنکری مارنے کے اندر، گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں آئے ہیں حاضری دینے کے لیے، اس بات کا وعدہ اور عہد کرنے کے لیے کہ ہم عبادت صرف اسی کی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم جو ہے تیری گمراہی میں نہیں آنے والے۔ آج بھی اگر کوئی کسی کو گمراہ کر رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے امت اسلامیہ کو بھٹکانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ٹھیکہ لے رکھا ہے، وہاں پر بندے یہ عہد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حج کے اندر آپ دیکھیں گے پورا حج جو ہے توحید سے عبارت ہے، وہاں جاتے ہیں یہ اقرار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم تیری عبادت کرنے کے لیے آئیں، تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں، وہاں اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے، اپنی جو ہے خاکساری ظاہر کرتا ہے، اور سارے بندے ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے جو آخرت کی یاد آتی ہے، میدان محشر کی یاد آتی ہے کہ کیسے جو ہے وہاں سب کو اکٹھا ہونا ہے، ایک ہی لباس میں وہاں پر جس طریقے سے بندے دکھائی دیتے ہیں، اس سے آخرت اور میدان محشر کی یاد آتی ہے۔ تو پوری حج کا جو دورانیہ ہے اس کے اندر توحید ہر شکل میں جو ہے ظاہر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر قائم رہیں، ایمان پر قائم رہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔